پاک ٹی وی کے ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شہزاد منیر صاحب موجود ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ایک مضبوط گرفت رکھتے ہیں۔ تو ان سے موجودہ پاکستان کے حالات پہ آج گفتگو کرتے ہیں کہ ہم ہر 2 4 5 یا 10 سال کے بعد آخر وہیں پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم 10 20 ایون کہ 30 35 سال پرانا اخبار بھی اگر کھول کے دیکھتے ہیں تو اتنی ساری خبریں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو آج کے دن بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج بھی وہی ہمارے موجودہ مسائل اسی طرح سے برقرار ہیں۔ تو شہزاد منیر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ کچھ ہمارے آپ نے مجھے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے، میرے جیسا ایک لے مین جو ہے وہ کیسے سمجھے کہ جب میں ایک 15 20 سال پرانا اخبار بھی دیکھتا ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے وہی خبریں نظر آتی ہیں جو آج کے دن آج کے اخبار میں وہی خبریں۔ بہت شکریہ۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ میں اپنے سیاسی طالب علم ہونے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں بلیو کرتا ہوں، اس کے اوپر میرا فیتھ ہے، یہ بلیورز آر ونر۔ جو بڑوں لوگوں کی بات مانتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے تھے، تو ان کا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ کھوٹے سکوں کا مطلب یہی تھا کہ میرے ساتھ وہ جو لوگ تھے وہ چند لوگ تھے، ان کے ساتھ بڑے اچھے لوگ بھی تھے، وہ جو بڑے نظریاتی لوگ تھے، ان کے اوپر جان قربانی کرنے والے تھے۔ عبدالرب نشتر ہو گیا، وہ دوسرے لوگ اس طرح کے وہ لوگ تھے، لیکن اس کے ساتھ چالاک لوگ بھی تھے۔ تو ان چالاک لوگوں کو، جو مفاد پرست لوگ تھے، ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے کھوٹے سکے کہا تھا۔ اور میں نے تو ایک جگہ پڑھا کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، یہ پاکستان میں نے اپنے جو ہے وہ ٹائپ رائٹر پہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ آگے پیچھے سے بڑے لوگ جو تھی، سیاستدان تھے، شہرت رکھتے تھے، راجے مہاراجے تھے، لیکن وہ کیوں قائد اعظم کے سامنے جو ہے نا وہ بھیگی بلی بنے بیٹھے رہتے؟ اس کی قاضی صاحب ایک ہی وجہ تھی کہ قائد اعظم جو بات کرتے تھے دلیل کے ساتھ کرتے تھے، اور دلیل ان کی اس کا جواب موجود نہیں ہوتا تھا، اس کا جواب کوئی نہیں ان کے پاس ہوتا تھا۔ ابھی ان کی جو ہے نا، اگر ان کو کھوٹے سکے کہا تو ادھر بھی شیخ عبداللہ کو انہوں نے کہا تھا، شیخ عبداللہ تو ادھر رہا ہے، ان کے ساتھ رہنے کے باوجود جو ہے نا یہ جو ہندو ہے، بنیا ہے، اس کی نفسیات کو تو نہیں سمجھتا۔ یہی بات انہوں نے ماسٹر تارا سنگھ کو بھی کہی۔ اگر وہ اس وقت قائد اعظم کی یہ بات مان لیتے، نہ کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوتا، نہ یہ پنجاب کا جو ہے نا وہ بٹوارا اس طرح کا ہوتا کہ قتل و غارت ہوتی کہ گاڑیاں میں لاشیں بھر بھر کے بجائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھوٹے سکے آج بھی موجود ہیں؟ وہ جو میں وہی گزارش کرنے والا ہوں، یہ کھوٹے سکے وہ تو مر گئے، لیکن کھوٹے سکے ان کی اولادیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو ہی پاکستان بنا تو یہ لوگ جو ہے نا، انہوں نے پاکستان کی جو حکومتی جو ایک مقتدر جو پوزیشنیں تھی، ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، جن کی زندہ مثال جو ہے نا وہ آپ کے پاس، ان کو قائد اعظم نے خود 48 میں جو ہے نا ان کو سیٹلمنٹ کمشنر لگایا تھا۔ یہ جو کھوٹے سکے تھے، کھوٹے سکوں کی اولادیں تھیں، یہ جائیدادوں کی الاٹمنٹ کے پیچھے پڑ گئے، گورنمنٹ کے ٹھیکوں کے پیچھے پڑ گئے، شہروں کی جو ہے نا زمین تھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ ان کی اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے اور اپنی حکومت کو جو ہے نا طوالت دینے کے لیے اس میں پیچھے پڑ گئے۔ پھر نے کہا کہ جس طرح نہرو نے جو ہے نا وہ زمینوں کی حد بندی کر دی ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے نا یہ زمینوں کی اصلاحی جو ہے نا وہ پروگرام دیتے ہیں۔ اور اس کو ان سارے کھوٹے سکوں جو تھی، ان کی جماعت نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ 40 دن کے بعد، یعنی قائد اعظم کے فوت ہونے کے چند دن بعد اس نے ریزائن کر دیا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کھوٹے سکوں کی جو ہے نا کارکردگی کو، ان کی حب الوطنی کو جان گیا تھا یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اب ہیں اس طرح اس کی وجہ، پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان میں سارے لوگوں کو جو ہے نا جو ہے سب کچھ مل گیا، لیکن پاکستان میں کوئی بھی دانشور جو ہے نا اوپر نہیں آیا، کوئی دانشور جو ہے نا وہ لیڈر نہیں بننے دیا۔ انہوں نے سارے کے سارے جاگیردار، اشرافیہ کے لوگ،
اور وہی کھوٹے سکے جو. اب آپ تاریخ کا قاضی صاحب آپ طالب علم ہیں, آپ اس کی طرف دیکھیں, جتنے بڑے ہوئے وہ سارے سیاستدان لوگ تھے, انہوں نے نظریات رکھے تھے. تو جنہوں نے نظریے جو ہے نا رکھے, پاکستان بھی ایک نظریاتی ریاست تھی, اس کے اس نظریے کا تحفظ ہم کر لیتے تو ہم کبھی بھی جو ہے نا وہ گمراہ نہ ہوتے, ہم راستے سے نہ بھٹکتے, ہم پاکستان کی ریاست کو ہی ترقی دیتے, یہی خوشحال ریاست بنتی. تو یہ وہ لوگ تھے خود غرض جنہوں نے راستہ ہٹا دیا اور پھر اپنا وہی گھوم پھر کر کے اپنا جو ہے نا وہ اقتدار کی سیٹیں, اقتدار کے عہدے اور ساری چیزیں اپنے خاندان میں رکھے. آج بھی وہی جو ہے آپ کا سوال وہ یہی, ساری سیاسی جماعتیں آپ دیکھیں انہوں نے ساری قیادت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. آپ باچا خان کی اولاد دیکھ لیں, آپ مولانا فضل الرحمان کی دیکھ لیں, اور یہ مولانا فضل الرحمان ماشاءاللہ عالم دین ہے, ان کے والد صاحب کا یہ قول کہا ہوا تاریخ کے کاغذوں میں محفوظ ہے کہ شکر ہے خدا کا ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے, اب وہی وہ اقتدار میں آتے ہیں, وہی جو ہے نا. اسی طرح جو ہے پنجاب کے لوگ بھی آگے دیکھیں. یہ معذرت آپ کی بات کاٹی میں نے, یہ آج کل ایک موجودہ دور میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں, وہ نسل در نسل پراپرٹی ڈیلر ہیں. سوداگر ہیں, پراپرٹی ڈیلر کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, میں اس سے جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں. ہماری سیاست کے جو اکابرین ہیں, ہماری سیاست کے جو ہے نا رہنما ہیں, پاکستان کے جو ہے نا وہ اکابرین جو ہے وہ سوداگر ہیں, پراپرٹی ڈیلر ہیں, ایجیٹیٹرز ہیں. اور جب تک یہ سیاست کی طرف ساتھ رہے کام بنتا رہا. جیسے میں نے ایک بار آپ سے بات یہ کی تھی کہ کیا یہ وہی جو جن لوگوں کو آج یہ لوگ سیاستدان ہمیں بیوقوف, ہمیں احمق, ہمیں رشوت خور, ہمیں نااہل کہتے ہیں, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ چھوٹی سی تاریخ کے ساتھ, چھوٹے سے وسائل کے ساتھ پاکستان میں پی آئی اے کھڑی کر کے دنیا بھر میں جو ہے نا اور یورپین لوگ جو ہے نا پی آئی اے میں ٹریول کر کے جب ایئرپورٹ پہ اترتے تھے تو ان کے کمنٹس ہوتے تھے با کمال. آپ نے ٹیگ لائن کا ذکر کیا تھا ابھی, تو وہ ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے بارے میں یہی ان کا تبصرہ ہوتا تھا, باکمال لوگ لاجواب سروس. تو یہ وہی خائن, وہی رشوت خور, یہی نااہل, یہی جاہل, یہی غیر تعلیم یافتہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو جو ہے نا یہ شہرت دی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے مکمکا کی سیاست درآمد کر لی, پھر مکمکا کی سیاست جمہوریت آ گئی. جمہوریت جو ہے نا میرے قریب, میں جو مطالعہ کی حیثیت سے جان چکا ہوں, جمہوریت جو ہے نا جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یہ سر مکمکا کی جمہوریت ہے, جہاں آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اکثریت کے ہم نے یہ نہیں ہونے دینا, نہیں ہونے دیا. اور وہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی, آپ نے اصلاحی جو ہے نا زرعی زمینوں کی اصلاح نہیں ہونے دی. صحیح بات. ہندوستان میں 12.5 ایکڑ زمین رکھ دی گئی, ادھر جو ہے نا وہ آج بھی 3.5 4 جو ہے نا لاکھ ایکڑ کے لوگ خاندان مالک ہیں. اب کیا خیال ہے وہ اپنے علاقے میں کسی غریب آدمی کو جو ہے نا وہ آگے آنے دیں گے, اس کو بلدیاتی الیکشن لڑنے دیں گے, اپنے علاقے میں ایم پی اے بننے دیں گے؟ نہیں بننے دیں گے. تو پھر یہ سیاست ہر 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد پھر ایسا ٹرمائل چلتا رہے گا. ہمیں جو ہے نا توبہ کر کے, جس کو کہتے ہیں نا رجوع اللہ کرنا چاہیے. اللہ پاک کہتا ہے جب ہم آپ کو اقتدار زمین پہ دیتے ہیں تو تم عدل قائم کرتے ہو. اب وہ عدل کیا ہے؟ عدل یہی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ قومی دولت کا میرٹ کے اوپر جسے کہتے ہیں اس کی تقسیم ہو, وہ عہدوں کی ہو, وہ ان کی تعلیم کی ہو, ان کے روزگار کی ہو, ان کے وسائل کی ہو, ان کے اختیارات کی ہو. یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. انگریزی میں ہم میرٹ کہہ دیتے ہیں اور اردو میں ہم اس کو عدل کہتے ہیں. جب تک یہ عدل شکنی کا سلسلہ چلتا رہے گا قاضی صاحب, مجھے ڈر ہی ہے کہ شاید ہم سیدھے راستے پہ نہ آئیں. ہم اس پگ ڈنڈی پہ چل کر کے خود کو لہولہان کرتے رہیں گے, آبلا پا ہوتے رہیں گے, اپنی نسلوں کا راستہ بند کرتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ چلے گا. سیاستدان بن جائے, آج دانشور بن جائے, آج مدبر بن جائے, آج اسٹیٹسمین بن کر کے پاکستان کا معاملہ سنبھال لے, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری قدرت نے موسم دیے, زمین دی, وسائل دیے, معدنیات دیں, اور کیا کیا نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن کیا ہے,
صرف ہم انصاف اپنے انفرادی فائدے کو دیکھ کر تو پورے ادارے تباہ کر دیتے ہیں. ہمارا پی آئی اے، ہمارا ریلوے سسٹم، ہم ریکارڈنگ کا جو ہے نا، سسٹم دیکھ لیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر جو ہے نا ظاہر ہے پھر حالات اسی طرف جانے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرف جاتے ہیں، اور وہ لوگ طاقتور سے طاقتور ترین ہوتے جاتے ہیں انفرادی طور پہ، اور وہی پھر بعد میں حکومتوں میں آتے اور ہیں. یہ قاضی صاحب مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے نا، ہمارا کالج یونیورسٹی کا طالب علم، وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ ہمارے سے غلطی کہاں ہوئی ہے. اور سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم راستہ بھول جاؤ تو جہاں سے راستہ بھولو واپس چلے جاؤ، صحیح راستہ مل جائے گا. تو جب ہم نے یہ اختیار کر لیا کہ یہ عدم استحکام والا راستہ ہے، یہ عدم انصاف والا راستہ ہے، تو پھر ہم جو ہے نا وہ بھٹکے ہی رہیں گے. تو ہمیں واپس آنا ہوگا. اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے جو دنیا جو بنائی ہے اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں جب دنیا میں جو ہے نا وہ تمہیں اختیار دیتا ہوں تو عدل قائم کرتے. تو ہمیں یہ عدل کے بغیر جو ہے نا، مولا علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ایک قول ہے نا کہ جو ہے نا یہ جبر اور ظلم کی حکومتیں تو چل جاتی ہیں، جیسا ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں چلتے، بے عدل نہیں یہ چلتی. عدل کے بغیر ریاستیں جو ہے نا وہ نہیں چلا کرتی. الحمدللہ ہم یہ کہیں کہ جی میں مایوس نہیں ہوں، یہ جب ہم نے راستہ ہی صحیح اختیار نہیں کیا تو مایوسی تو ہوگی. جس دن جو ہمارا سیاستدان صحیح راستے پہ آ جائے اور وہ ہمیں جو ہے نا پتہ چل جائے کہ اب یہ قومی مفادات کی ترجیحات کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا وہ ساری خوشحالی بھی آ جائے گی. ہماری یہ آپس میں یہ چپکلش جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ خواہ مخواہ کی لسانی جھگڑے اور دوسرے یہ جو ہے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی.